یہودی اپنی کتاب کی نشاندہی کے مطابق مدینہ میں آباد یہاں ہوئے تھے کہ آخری نبی یہی آئے. ہر صحابی کیا ہر مسلمان کی 4 شادیاں. خدا کی قسم تمہارے مزے ہو جائیں گے. اسلامی ریاست ہوتی نا تو یہ چائنیز ہمارے آج پنچر لگا رہے ہوتے. رب کائنات کی قسم میں غلط نہیں کیا. صحابہ کو رب نے اتنی عیش دنیا میں کرائی ہے, اتنی عیش کرائی ہے, ان کے قدموں میں سونے چاندی کی بوریاں کھلوا دی ہیں. آپ بھول گئے اپنی تاریخ. انگریز تمہیں پڑھنے نہیں دیتا, وہ تو کہتا ہے موبائل میں گانے دیکھو, فلمیں دیکھو. مغلیہ خاندان کو بھی ایسے تباہ کیا, ہماری سلطنت پہ جا کر ڈالا. آج ہمارے بچے کو عیاشی میں لگا دیا. کل جب ذلت دیکھیں گے تو پھر چیخیں ماریں گے. 4 تکبیر, فرض نماز, جنازہ, فرض کفایہ, بندے کو ٹورو اگے سانپ آوے سی, بچھو آوے سی چلا گئی. تو اسلام پسند کہہ نہیں کیتا انٹر لے آواز. آج ہم جتنے زمین کے اوپر ہیں نا, رب کائنات کی قسم ایک دن سب زمین کے نیچے ہوں گے, سب مٹی کے نیچے ہوں گے. تو اللہ نے ہمیں جو عارضی طور پر جو یہاں بسایا ہے نا, تو اللہ قرآن میں وجہ بتا رہے ہیں. میں نے اس لیے تمہیں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں سے اچھا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے زمین پہ بھیجا ہے, دنیا میں بھیجا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل لے کے کون آتا ہے. اللہ کا ہم سے مطالبہ اچھے عمل کا ہے. کافر سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ ایمان بھی لا, پھر اچھا عمل کر. اللہ نے ہمارا آدھا کام پہلے آسان کر دیا, ہمیں ایمان والوں کے گھر ہی پیدا کر دیا. اب بتائیں کتنا بڑا. میں کہتا ہوں اس پر ہمارا کوئی کمال, بتائیں کوئی کمال ہے کہ میں مسلمان گھر پیدا ہوا؟ میرا تو کوئی کمال نہیں نا, میرے رب کا فضل ہے. ہمارے رب ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر پیدا کر دیا. جس دن میں پیدا ہوا ہندوستان میں ہندو کے گھر بھی بچے پیدا. ان کے فیلڈ کے اندر 1999 سے اب تک کا کافی سفر ہو گیا. 24 سال, 2023 شروع ہو گیا, 24واں سال ہے. بڑی قریب سے ہر طبقے کو دیکھنے کا موقع ملا. مختلف ہمارے ملک میں تنظیمیں بن گئی, جماعتیں بن گئی, مختلف پگڑیوں کے ڈیزائن آگے. ہر ایک نے اپنا ایک نیا برانڈ نکال دیا نا, کہ اس کلر کی پگڑی پہنو, اس طرح کے بن جاؤ, ہماری پارٹی میں آ جاؤ گے, تم ہو جاؤ گے. ہر ایک نے اپنے اپنے چھپے لگانا شروع کر دیے. میرے عزیز دوستوں, خدا کی قسم ایسے کام نہیں بنے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنظیمیں نہیں بنائی. سب صحابہ کو اچھا مسلمان بنایا تھا. سب صحابہ کو اچھا. ان کے زمانے میں کوئی فرقہ واریت, نہ کوئی دیوبندی تھا, نہ کوئی بریلوی تھا, نہ اہل حدیث تھا, نہ کوئی شیعہ تھا. سمجھ رہے نا جی؟ سب کیا تھے؟ مسلمان. سب کیا تھے؟ مسلمان. میں آپ کو وہ زمانے کی طبیعت بتاتا ہوں. مکہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو مکہ میں ایک مشرکین تھے, ایک مومنین تھے. ایمان والے تھے یا مشرک تھے؟ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے, مومن اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. مکے والوں نے جینا دوبر کر دیا, دشوار کر دیا. مکے میں اکثریت کس کی تھی؟ مکے کے کافروں, ابو جہل. ان کا کنٹرول تھا. مسلمانوں پر ظلم ڈالتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو وحی بھیج دی کہ جی اب مکہ چھوڑ دیں. میرے نبی نے صحابہ کو جو اس ایمان لالے تھے ان کو پرمیشن دے دی. وہ مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ میں شفٹ ہو گئے. اللہ کی شان, جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں پہلے کون رہتے تھے؟ یہودی آباد تھے. یہودی بھی کیوں آباد ہوئے تھے مدینہ میں آ کر؟ مدینہ شہر نہیں تھا, ایک بستی تھی, ایک بستی تھی. اس میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ ان کو آسمانی کتاب جو موسیٰ پیغمبر کو تورات ملی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان, ہمارے نبی, نبیوں کے سردار نے یہاں آنا ہے, ہجرت کر کے یہاں آنا ہے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. یہودی اپنی کتاب کی نشاندہی کے مطابق مدینہ میں آباد یہاں ہوئے تھے کہ آخری نبی یہی آئیں گے. وہ ہمارے نبی کی انتظار میں آئے تھے. لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان کو جا کے بتا دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی تمہارے درمیان آ گیا ہوں, یہودی آئے, انہوں نے ہمارے نبی کا سلسلہ نسب پوچھا کہ تم کس کی اولاد میں سے ہو. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اپنا تعارف کرایا کہ میں بنو اسماعیل, میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں, تو ان کو وہیں سے تکلیف شروع ہو گئی. کیونکہ یہودی کس میں اولاد میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بھائی دوسرے بعد میں پیدا ہوئے تھے, اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد, جب انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے تو اللہ خوش ہوئے کہ اے ابراہیم تو نے میری یعنی کہ خواب کو سچ کر دکھایا, اپنا ایک ہی لختے کے جگر اور میرے نام پہ قربان کرنے کے لیے لٹا دیا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اے ابراہیم میں تجھے ایک اور بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹے بی بی سارہ سے دیے. اسماعیل علیہ السلام کن سے تھے؟ بی بی ہاجرہ سے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کون ہے؟ حضرت سارہ ہے. ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی. بی بی ہاجرہ سے جو شادی ہوئی ان سے اولاد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ کی شان, جب انہوں نے قربانی کے لیے لٹائے تو اللہ نے قربانی بھی ہونے نہیں دی, جنت سے جانور بھیج دیا اور قربانی مقبول بھی کر لی. خوشخبری میں ایک اور بیٹا دے دیا, بی بی سارہ سے دے دیا. تو وہاں سے آگے سلسلہ چلا ہے. آگے اللہ نے جو اسحاق علیہ السلام جو دیے تھے ان کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت یعقوب علیہ السلام.
یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے ہیں بہت سے، ان میں ایک بیٹے یوسف علیہ السلام۔ بھائیوں کو حسد ہوا، آپ کو پتا، بھائیوں کو حسد ہوا، انہوں نے کنویں میں ڈالا تو خیر وہ قصہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالا تو ڈول میں بچہ نکلا، انہوں نے بازار میں بیچ ڈالا، اور اللہ کی شان وہ کیونکہ خوبصورت اتنے کمال کے تھے اور وہ شاہی محل تک پہنچ گئے۔ پھر اگلا امتحان آ گیا، جوانی کو پہنچے تھے، زلیخا فریفتہ ہوئی، وہ مسئلہ الگ بنا، تو پھر وہ خود ہی، حالانکہ مجرم خود تھی، انہوں نے اپنے ہاں گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے اس کو گناہ کی دعوت قبول نہیں کی، اس کو چھوڑ کر جب دوڑے ہیں دروازے کھلتے چلے گئے، پیچھے سے کرتا، جب بھاگتی آئی اس نے کرتا پکڑا، پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، جو ہی کرتا پھٹا اور سامنے دیکھا تو اس کا اپنا شوہر آ گیا، یکدم عورت بڑی قرآن نے اس موقع پر قرآن نے بیان کیا کہ عورت کا مکر بہت بڑا، تو اسی ٹائم بولی، حالانکہ مجرم خود تھی، یوسف علیہ السلام اپنی عزت کو بچا کے بھاگ رہے تھے، یہ خود گناہ کی دعوت دے رہی تھی، جو ہی سامنے شوہر آیا کہنے لگی، اپنے شوہر کو کہنے لگی کیا سزا ہے اس غلام کی جو آپ کی گھر والی پر عزت پر ڈاکہ ڈال دے، تو اللہ رب العزت نے اسی ٹائم یوسف علیہ السلام یکدم پریشان ہوئے کہ اس عورت کے کام دیکھو، خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے، میں بچ رہا ہوں اور مجھے یہ الزام دے رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے کیسی مدد کر کے دکھائی کہ اسی محل کے اندر ایک نوکرانی اپنے گود کے بچے کو لے کے گزر رہی ہے، تو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس گود کے چھوٹے سے بچے کو، چند دن کا وہ بچہ ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بچہ صفائی دے رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد من قبول فصدقت قد من دبر فکذبت، قرآن نے اس کو بیان کر دیا، وہ بچہ بولا، وہ شوہر کو کہنے لگا جلدی نہ کیجئے، وہ جو اس کے شوہر تو جذباتی ہو جاتا کہ یہ ہم نے خریدا، یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، آج اس نے میری بیوی کی عزت پہ حملہ کر دیا، تو اس معصوم سب سے بڑی تو یہ قدرت کا کرشمہ تھا نا کہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، اور اس بچے نے کیا فیصلہ دیا کہ عزیز مصر کرتا چیک کریں، اگر قد من قبول، اگر کرتا، یہ قرآن کی حد ہے، اگر کرتا آگے سے پٹا ہے فصدقت، تیری بیوی سچی ہے، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا قد من دبر، اگر پیچھے سے پٹا ہے فکذبت، تیری بیوی جھوٹی ہے، تو عزیز مصر نے جو ہی وہ کرتا چیک کیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اسی ٹائم وہ شرمندہ ہوئی، لیکن اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے پھر بھی معاملہ ظاہر، میں خلاصہ یہ بتاؤں کہ اس نے کیا کیا، جیل میں ڈلوایا، اللہ کی شان، وہاں سے اللہ نے پھر دیکھو بڑا لمبا عرصہ انہوں نے یوں سمجھ لے کہ بے گناہی کی جیل کاٹی، پھر خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی رہائی کا انتظام کیا، تو مصر میں جب قحط تھا، ان سے حکومت چل نہیں رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو تخت مصر کے تخت پہ بادشاہ بنا کے بٹھایا۔ بتا یہ رہا تھا کہ پھر آگے یہ جو واقعہ ہوا نا کہ یہ جو مصر میں جو آبادی ہوئی ہے یہ بنی اسرائیل کی، یہ تو اصل تو یہ کنعان کے لوگ تھے، اسحاق علیہ السلام کا علاقہ ہی نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام کا علاقہ یہ نہیں تھا۔ پھر وہ جب ان کو قحط سالی ہوئی، وہ اپنے بھائی سے غلہ لینے آئے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، میں تو اس کو قصے کو شارٹ کر رہا ہوں، قرآن نے تو پوری صورت بیان کی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو وہیں آباد کر لیا اور ہمیں سبق دے دیا کہ بھائی جفا بھی کرے تو وفا کیسے کرتے۔ بھائیوں نے مار کے کنویں میں ڈالا اور بھائی نے مصر میں عزت سے بسا دیا، یوسف علیہ السلام نے دکھا دیا کہ بھائیوں کے ساتھ بھلائی کیسے کی جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بنی اسرائیل آباد ہوئے ہیں، پھر آگے ان کی نسل میں آگے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں جنہوں نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ فرعون جب ان پر حملہ، فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ، پھر موسیٰ پیغمبر خدا نے بھیجے جو فرعون سے ٹکر لی، دریائے نیل کو کراس کیا، اسی دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا، پھر ان کو اللہ نے من و سلوہ کھلایا، پھر آگے چلتے چلتے یہ بگڑے، اللہ نے انہی میں کے اندر کون بھیجے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھیج دیے۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل اپنی تورات میں یہودی پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر الزمان ادھر آئیں گے، جب انہوں نے ہمارے نبی کا رشتہ پوچھا تو انہوں نے کہا او ہو، یہ تو سارے شریکہ ہی جو آگے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام ان کے سگے بھائی، وہ دوسری والدہ سے، وہ دوسری والدہ سے، ان یہودیوں کو حسد ہوگی۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مدینہ میں جو قبیلے رہتے تھے وہ کون کون تھے؟ مدینہ میں یہودی آباد تھے، یہ عیسائی بھی تھے کچھ، اور اسی طرح مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ تو ایمان والے تھے۔ ان میں جب دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت بڑھتی چلی گئی، ان میں ایک طبقہ وہ تھا جو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے، وہ اوپر سے ایمان لے آئے پر اندر سے ایمان، ان کو قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ منافق۔ ان کو قرآن نے بیان کیا کیا ہے؟ یہ منافق لوگ تھے۔ اب آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی بات کہ مکہ میں کون تھے؟ مشرک اور مسلمان۔ مدینہ میں کون کون تھے؟ یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، اور منافق بھی تھے، اور
مسلمان. سمجھ میں نہیں دوستو. تیسرا اور کوئی طبقہ نہیں تھا. جو میں نے ابھی اشارہ دیا ہے اس میں دیوبندی بریلوی وہابی شیعہ نہیں تھے. جو تھے مسلمان تھے اور کوئی نہیں تھے. آج وقت کی ضرورت میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو, اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے نکلیں اور اچھے مسلمان بنے. ہماری ترقی اسی میں ہے. آپ جس مرضی تنظیم کا حصہ بن جاؤ گے, وہ آپ اسلام کی خدمت, میرے نبی کی تعلیم کیا ہے, مسلمانوں کے ٹوٹے نہیں کرنے, مسلمان کو ایک جماعت بنانا ہے. جب مسلمان ایک پاور بنیں گے پھر پوری دنیا میں چھائیں گے. آج آپ کو پتہ ہے ایک جنگ ہوتی ہے, 2 جنگیں ہو رہی ہیں. ایک جنگ ہوتی ہے انڈیا نے حملہ کر دیا, 65 کی جنگ میں شکست ہو گئی, بھاگ گیا. 71 کی جنگ میں ہمیں مسلح ہوا, ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا. ابھی بھی جنگیں ہوئی ہیں. روس آیا, افغانستان پہ حملہ کیا, جنگ لڑی, روس بھاگ گیا. پھر امریکہ آیا, امریکہ نے 20 سال جنگ لڑی, پھر چلا گیا. یہ ہے آمنے سامنے کی جنگ. ایک جنگ اور ہے, ایک جنگ اور ہے, وہ ہے معاشی جنگ, کہ انہوں نے آپ کو حکمران دیے اپنے غلام. انگریز کو نکالا. آپ کو پتہ ہے 275 سال پہلے انگریز آیا تھا. حکومت کس کی تھی؟ پورے ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان پر حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی. اور سینکڑوں سال سے چلی آ رہی تھی. انگریز تجارت کے نام پر آیا, ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے وہ دھیرے دھیرے گھستا گیا. مسلمان کی کمزوری کس میں ہے؟ مسلمان کی تباہی اور زوال کس میں ہے؟ عیاشی میں. مسلمان کو عیاشی میں ڈالا, شراب میں ڈالا, جوئے میں ڈالا, مسلمان زنا میں پڑا, آوارگی میں پڑا. تو مسلمان پر یاد رکھنا, مسلمان پر زوال آتا ہے. مسلمان نیک بنتا ہے تو مسلمان عروج پاتا ہے. یہ ذرا یہ سبق پکڑ لینا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری کمزوری پکڑ لی. پھر ایک دن وہ آیا, کہاں ہماری شاہی سلطنت تھی. جا کے دیکھو تاج محل ہندوستان میں, شاہی قلعہ لاہور کا چیک کرو, پورے اس بر صغیر پر مسلمانوں کا راج تھا. لیکن پھر وہ دن ذلت کا دن آیا جس پہ سارے ہندوستان پہ انگریز نے قبضہ کیا. مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور مسلمان غلامی کی زندگی پر آگے. پھر وقت کے گزرتے گزرتے پتہ کیا ہوا ہے؟ پھر مسلمانوں نے مل کر, ہندوؤں نے بھی ساتھ مل کر ان سے, انگریز سے چھٹکارا, کیونکہ غلامی کی زندگی بڑی بری ہوتی ہے. ان سے جنگیں لڑی. 1857 کی جنگ آزادی میں بھی ناکامی ہو گئی. بڑی پریشانی مسلمانوں نے بھگتی. خلاصہ یہ ہے کہ 1947 میں جو پاکستان بنا نا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, جو پاکستان بنا تھا کیوں بنایا تھا؟ ایک سوال کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ملتان میں ہندوؤں کے بہت گھر تھے, لاہور میں ہندوؤں کے گھر تھے. یہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے شہر ہیں ان میں ہندو رہتے تھے, سکھ رہتے تھے. یہ جو اتنی بڑی ہجرت ہوئی, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے لے کر آج 4 فروری 2023 تک تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی پاکستان بننے میں ہوئی. پتہ ہے آپ کو؟ اتنی بڑی آبادی یہاں سے اٹھ کر ہندوستان بھیجی, اور اتنی بڑی مسلم آبادی وہاں سے اٹھ کر ادھر آئی. یہ بیچ میں دیوار کیوں ڈالی؟ یہ پہلے دیوار نہیں تھی نا. دلی اور یہ لاہور, یہ سب راستے ایک ہی تھے. جیسے آپ ملتان سے لاہور جائیں, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا, کوئی ویزا لینا پڑتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا بھائی. کراچی جانے کے لیے کوئی ویزا نہیں ہے. یہ سارا پاکستان, ہندوستان ایک ہی ریاست تھی. اور یہ کیا تھی؟ اسلامی ریاست تھی. انگریز نے قبضہ کیا 200 سال تک. 200 سال کے بعد گیا تو جاتے ہوئے جو بٹوارا وہ کر گیا. یہ بٹوارا کس لیے ہوا تھا یہ چیز سمجھنا. ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. بٹوارا کس نام پہ ہوا تھا صرف اتنا بتانا. اصل مقصد کیا تھا؟ انگریز کو نکالنا. تو نکل, ہم دوبارہ سے گاڑی. حالانکہ دیکھو ایک بات آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کا گھر ہے, یہ جس کا بھی جس بھائی کا احاطہ ہے, کوئی ظالم آ کے قبضہ کر لے, ایمانداری سے ایک بات بتانا, قبضہ کر لے, اور قبضہ کرنے کے بعد جب بڑی محنتوں کے بعد اگر وہ قبضہ چھڑا لے تو جس کے اسی کو ملنا چاہیے نا. سبق سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کی چیز ہے اسی کو ملنی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس موقع پر مسلمانوں کی ایک آواز یہ ہونا چاہیے تھا کہ انگریز جب تو آیا تھا حکومت کس کی تھی؟ ہماری تھی. اب تو نکل, ہم خود سنبھالیں گے. اس وقت بھی ہندوؤں کو ہم نے عہدے دینے تھے, کیونکہ سب یہاں, ان کی بھی بہت بڑی اکثریت یہاں تھی, سکھوں کی بھی تھی. تو ہم کنٹرول ہم سنبھالیں گے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. سسٹم یہ کرنا تھا. لیکن انگریز نے جاتے ہوئے بھی چال چلی اور وہ بٹوارا تو کروا گیا. نقصان کیا ہوا اب ذرا آپ یہ غور سے سننا. بٹوارا کس بنیاد پر ہوا تھا؟ یہ جو ہمارا جو درمیان میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ, جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ اس لیے الگ ریاست مانگی تھی کہ بھئی ہمیں اس پٹی میں انگریز کو کہا تھا جاتے ہوئے یہ حصہ الگ دے دو, ہم اس میں اسلامی قانون, انگریز کا قانون ختم ہوگا, اسلامی قانون
چلے گا. یہ لیا تھا الگ اس لیے, اس بنیاد کے اوپر یہ بٹوارا کیا تھا کہ ہندو سکھ ادھر چلے جائیں اور مسلمان ادھر چلے جائیں. پھر اختیار دے دیا تھا, کچھ ہندو اپنی مرضی سے ابھی بھی سندھ میں, کچھ ملتان میں بھی ہیں, کچھ سکھ یہاں بھی ہیں, اور جتنے پاکستان میں مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان وہاں رہ گئے, اس سے زیادہ مسلمان اپنی مرضی سے وہاں رہ گئے, کیونکہ یہ ایک ہی خطہ تھا. یہ جو بٹوارا ہوا تھا اسلام کے نام پر ہوا تھا کہ یہاں پہ اسلامی قانون چلائیں گے. 1947 سے لے کر 2023 آ گیا, اسلامی قانون نہیں چلا. تو ایمانداری سے بتاؤ نقصان ہوا؟ نقصان کیا ہوا؟ آج ہندوستان ہم سے ڈالر میں آگے ہے, پیٹرول میں بھی ہم سے سستا ہے, معیشت کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہے. تو انگریز بے غیرت نے جاتے ہوئے کیا کیا, یہ بٹوارا تو کر گیا, ملک تو دے گیا, لیکن اپنا گندا قانون دے گیا, اور سود میں ہمیں ایسا جکڑ کے چلا گیا. ہر آنے والا حکمران آتا ہے. اب آپ کو پتا ہے آج صبح کے اخبار کی سرخی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کی ٹیم آئی بیٹھی ہے اور سخت شرائط ماننی. وہ اس تو کڑی ساڑھی جان تے کٹی کھڑے ہو. پیٹرول 250 روپے, ڈالر 275 روپے ہوا پڑا ہے. ہماری ہر چیز اتنی, اب آپ خود معلوم ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں, جو 3 سال پہلے گاڑی 20 لاکھ کی تھی, میں خود اس بات کا گواہ ہوں, میں نے خریدی تھی, تو آج وہ گاڑی کتنے کی ہوئی ہے؟ 60 لاکھ کی. 3 سال میں مہنگائی کی شرح کتنی بڑی سمجھ میں آ گئی. 20 لاکھ کی چیز کتنی کی ہو گئی؟ 60 لاکھ کی چیز ہو گئی. آپ کا آٹا, آپ کی گھی, آپ کی ہر چیز. یہ نحوست کس کی ہے؟ میرے نبی نے 14 صدیوں پہلے سود کا خاتمہ کیا تھا, اور آخری خطبے میں کہا تھا کہ اس زمانے میں بھی سود چلتا تھا. پیارے نبی نے فرمایا میرے چچا عباس نے جس کو بھی سود پہ رقم دی ہوئی ہے, آج میں ان سے پوچھے بغیر, میرے نبی نے اپنے چچا سے پوچھا بھی نہیں, پوچھے بغیر خاتمہ, کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا قرآن کی الفاظ ہے, بیان کر دیا کہ سود اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے, سود والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے سود کے 70 درجے ہیں, سب سے کم درجہ ماں کے زنا کے برابر ہے. اتنی بڑی لعنت اور نحوست ہے جس سے انسانوں کی زندگی تنگ ہوتی ہے. تو میرے نبی نے آخری خطبے میں سود کا خاتمہ کر کے کیا اعلان کیا؟ میرے چچا عباس نے, وہ بھی اسلام لا چکے تھے فتح مکہ کے موقع پر, فرمایا کہ جس کو بھی سود پہ رقم دی ہے کہ سارا سود معاف, اصل رقم دے دو, سود معاف. حضرت عباس کھڑے ہوئے, پوچھے بغیر انہوں نے اعلان کیا تھا. صحابہ حضرت عباس آئے, یا رسول اللہ آپ نے میرا سود معاف کیا ہے, جو میں نے دیا ہوا تھا آپ نے میرے بغیر پوچھے, میں قربان جاؤں آپ پر, میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اس رقم پہ سود لیا ہوا ہے, تو لہٰذا میں اس رقم کو اب اپنے گھر لانا نہیں چاہتا. تو میرے نبی نے سود کا خاتمہ کیا. ایمانداری سے بتاؤ, جو میرے نبی نے فتح مکہ کے بعد جو اسلامی ریاست مدینہ میرے نبی نے جو بنائی تھی, اور وہ سود سے پاک چلائی, اور آپ خود بتائیں جب ریاست مدینہ قائم ہوئی اس کے 1 سال بعد تو میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے, اپنا ممبر اور مصلی ابو بکر صدیق کو. اب میں آپ کو 2 چیزیں اور بھی آج سمجھا دوں, یہ بھی انگریز نے اور ایک اور شیطانگی ہمارے ساتھ کی. میرے نبی جس کو مصلی اور ممبر دے کے گئے, لیڈر بھی اسی کو بنا کر, بادشاہ بھی اسی کو بنا کے گئے, خلیفہ بھی اسی کو بنا کر گئے. پتہ تھا کیونکہ وہ جو مصلی کو جانتا ہے, جو دین کو جانتا ہے, وہی صحیح اسلامی نظام کو چلائے گا. اس کے علاوہ تو ابو بکر صدیق نے 2.5 سال نظام خلافت چلایا, اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو جاتے ہوئے مصلی اور ممبر کی عادت عمر بن خطاب کو دے گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ٹائم کتنا ملا؟ 1 سال ریاست مدینہ کو میرے نبی کا زمانہ, 2.5 سال ابو بکر صدیق کا زمانہ, 12 سال جمع کرو. اور اب بتاؤ میرے ساتھ, 2.5 سال اور 3.5 میں 12 جمع کرو, حضرت 15-20 سال, 20 سال بھی نہیں گزرے, سود سے پاک جو اسلامی ریاست. اس زمانے میں کیا یہ فیکٹریاں لگائی تھی مدینہ میں؟ کوئی کیا معیشت کا تھا؟ کوئی ایئرپورٹ بنائے تھے میرے عزیز دوستو؟ بتانا. کیونکہ میرے نبی سے سیکھا ہوا نظام, اسلامی نظام چلایا. خدا نے اس 15 سال میں اتنی ترقی دے دی کہ مسلمانوں کی ریاست اتنی بڑی ہو گئی. آج اس زمین کے ٹکڑے پر 15 ملک ہیں. خدا کی قسم عمر بن خطاب کی حکومت آج کے 15 ملکوں پر ہوگی. آج زمین پر, جس زمین کے ٹکڑے پر, ہاں جو بالکل پیچھے بیٹھے نا تھوڑا آگے ہو جائے, بالکل جو پیچھے بیٹھے تھوڑا سا نا وہ راستہ بن جائے گا ادھر والوں کا, تھوڑا. اللہ آپ کو جزائے خیر. عزیز دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں انشاءاللہ وقت پہ بات بھی سمیٹوں گا, پوری توجہ سے سننا. میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں, یہ بات بہت ضروری ہے. آج ملک اس سطح پر آ گیا ہے, اب مزید اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کل جمعے میں مثال دی, یار آپ کوچوان ہے, ایک گدھا ریڈی والا ہے, ایک بات کر رہا ہوں, اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, آپ اس کو 5 کروڑ کی لینڈ کروزر اس کے والے کریں گے, کیا حال کرے گا اس کو؟
ایمانداری سے بتانا. اس کا ستیہ ناش کرے گا, آگے سے بھی ٹھوکے گا, پیچھے سے گڈی تباہ کرے گا. آپ مجھے بتاؤ دوبارہ اس کو گاڑی دیں گے؟ نہیں. ہم 75 سال سے نااہلوں کو حکومت اسلامی ریاست قائد اعظم نے بنائی اس لیے تھی کہ نظام اسلامی, ہم انڈیا سے الگ یہ ہوئے تھے کہ اسلامی نظام چلائے گئے. انڈیا سے الگ بھی ہوئے, دیوار بھی بنائی, ہجرت بھی کی, لاکھوں شہادتیں بھی ہو گئی, لیکن انگریز کا وہی نظام چلتا رہا, سودی نظام چلتا رہا. آج IMF کی چاچا شہباز صاحب کے صبح کی ہیڈ لائن اخبار کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے ہمیں مزید سخت شرائط برداشت کرنی پڑے گی, اور ان کو پتہ ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کو اتنا جکڑو, اتنا بھوکا مارو, یہ تنگ آ کے ایٹمی پاور سے. آپ کو پتا ہے کہ یہ اسرائیل ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, جس کو پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا. اسرائیلی وزیر اعظم ایک اینکر کو, ایک میڈیا کی جو عورت کو انٹرویو میں کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ان سب سے بڑا ہمارے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں, 56-57 اسلامی ملک ہیں اس وقت, وہ کہتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمیں ٹینشن کس کی ہے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت کی پریشانی ہے. ہمارا پروگرام ہے کہ ہم کسی طرح ان سے ایٹمی پاور واپس لے لیں, ان کو خطرہ ہے تو ہم سے ہے, اور اس کو خطرے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں لڑ رہے, آگے لڑیں گے تو مریں گے. وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی قرضوں میں ایسے نااہل حکمرانوں کے ذریعے ہمیں ایسا جکڑ دیا. جب غریب بھائی میرے عزیز دوستو, یہ پچھلے دنوں ایک حکومتی لیول کے آدمی کے یہ پچھلے ہفتے کا بیان تھا, اس نے کہا آج اس جو 2023 میں کنڈیشن یہ ہو گئی ہے, مہنگائی کا عالم یہ آ گیا ہے, جس آدمی کی 50,000 سے نیچے کی آمدن ہے اس کا جینا بہت مشکل ہے, کیونکہ مہنگائی کی سطح یہ آ گئی ہے. تو میرے عزیز دوستو, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے کوچوان کو لینڈ کروزر دے دی, وہ چلائے گا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لینا, مسلح میرے نبی جس کو دے کر گئے تھے, لیڈر بھی اسی کو بنا کر گئے تھے. تو کیوں اسلامی نظام چلانا ہر بس, جن کو کل واللہ نہیں آتی وہ اسلامی نظام کے مطابق ملک چلائیں گے. تو ایمانداری سے بتانا کہ دھوکہ ہوا نہیں ہوا. پاکستان لیا تھا اسلامی نظام کے لیے, اسلامی نظام ہوگا ہمارا ملک. خدا کی قسم آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, آپ پاکستان سے باہر جا کر دیکھو, آپ کو پاکستان کی قدر آئے گی. ایسا ملک نہیں ہے. انگریز کو کیا تکلیف تھی, وہ لندن چھوڑ کے برطانیہ چھوڑ کر کیوں آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس ملک پہ مرتا تھا. سونے کی چڑیا ہے یہ پاکستان, اور ہندوستان کی سرزمین. ایسا زرخیز خطہ نہیں ہے دنیا میں. کراچی سے گلگت تک, کشمیر تک کا سفر کرو, خدا نے ہر نعمت تمہیں نہیں ملی تو ہمیں اچھے حکمران نہیں ملے, ورنہ کوئی دولت کی کمی نہیں تھی. خدا نے ہر چیز ہمیں دی تھی, لیکن کیا ہوا, نااہل ہو. دیکھو جب بندہ ہی نااہل ہو تو وہ چلائے گا. میں نے ابھی بتایا کہ کوچوان کو گڈی چلانے کا, تو آپ نے ڈرائیور بدلتے گئے, گڈی تباہ ہوتی گئی. آپ ذرا سمجھ لینا میری بات. آپ نے کہا جی یہ ڈرائیور صحیح نہیں, دوجا بلاؤ, تھریجا بلاؤ, نون لیگ دا ڈرائیور بلاؤ, PTI دا بلاؤ, PPP دا بلاؤ, ساری پارٹیاں تے ڈرائیور بدلی گئے. تے بھائی ڈرائیور جتنے مرضی بدل لو, گڈی چلانی آتی کوئی نہیں. اصل ڈرائیور کو بٹھاؤ, گاڑی اڑتی ہوئی جائے گی. تو ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. آج عوام کا جینا مشکل کیوں ہے؟ سارا طبقہ پریشان ہے میرے عزیز دوستوں, کروڑ پتی بھی پریشان ہے. آج پتہ ہے آپ کو, خدا کی قسم کروڑ پتی بھی پریشان ہے, ہر آدمی ہی پریشان ہے. جینا, آنے والی نسلوں کا جینا مشکل ہوا. پاکستان داؤ پہ لگ گیا. اب چیزیں گروی رکھنی پڑی, آگے ایئرپورٹ گروی رکھو جی, فلاں گروی, ساری چیزیں تو بیچنی پڑ گئی. کیا ہو رہا ہے, سودی قرضوں کے اوپر ملک چلتا ہے بھلا بھائی. اب آپ ایمانداری سے بتانا, آپ اپنے گھر کو پلج کروا لو بینک سے, ایمانداری سے بتانا یہ بات, بینک پلج کرا لو. ہاں جی, بینک والے نہیں آپ کو پیسے دے دیا, آپ نے AC لگوا دیا, فلاں کر دیا. بھائی ابھی بل بھی بھرنے ہیں, ابھی کیا بھرنے ہیں, ابھی بل بھی بھرنے ہیں, گھر بھی چلانا ہے. آپ کا گھر بینک پلج جائے تو کب تک گاڑی چلے گی؟ آخر ایک دن آپ روڈ پہ آؤ. ایک دن کس پہ آؤ گے؟ انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہماری حالت کے روڈ کے آنے کے قریب ہو گئی ہے. تو میرے عزیز دوستوں, بچنے کی دو ہی راستے. ایک تو اللہ رسول کے سامنے سچی توبہ کرے کہ اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی. جس نام پہ ملک لیا تھا اس نام پہ چلایا. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ, تو ہم نے لا الہ اللہ کا نہیں چلایا. مجھے اسٹوڈنٹ کو, میں نے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں نے کہا بچوں, انہوں نے کہا سر اگر اسلامی نظام آ گیا تو نمازہ پڑھنی پوسن, ساڑو داڑیاں رکھنی پوسن. میں نے کہا تمہیں یہ عقل نہیں آ رہی کہ اسلامی نظام کی برکتیں تمہیں کتنی ملیں گی. اسلامی نظام ہوگا کہ تم ٹینشن فری. میں نے ان بچوں کو کہا, میں کہ تم یونیورسٹی کی بس میں آئے ہو, خدا کی قسم اگر 75 سال پہلے اسلامی قانون ہوتا تم اس ٹائم لینڈ کروزر پہ آتے, تم مرسڈیز پہ آتے. کیونکہ آج ان ملکوں میں, آسٹریلیا میں جا کے چیک کرو, ہر گورے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں. آج وہ ہم سے ٹیکس لے لے کے عیش کر رہے ہیں. اور میرے نبی نے ہمیں وہ اسلامی ریاست مدینہ دی تھی. خدا کی قسم مدینہ منورہ ہے, مسجد نبوی ہے. ابھی کتنے سال ہوئے؟ 15 سال اسلامی ریاست کو بنے ہوئے نہیں ہوئے. اور مسجد نبوی کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر آئے ہیں. عمر بن خطاب بانٹ کے
تھک گئے، لینے والا ہی نہیں، سورے لے جا کے اللہ نے مسلمانوں کو خوشحال کر دیا اور اتنی خوشحالی دے دی، آپ مانو گے ہر صحابی کیا ہر مسلمان کی 4 شادیاں، کیونکہ آج ایک بچہ بیانہ اوکھا ہے کہ نہیں ہوتا، ہر ایک کی خوشحالی ہی خوشحالی، اللہ نے دولت کے ڈھیر لگا دیے، وہ ایسی عزت کی جیے زندگی اور سینکڑوں سال تک عزت کی زندگی جیے ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو، اسلامی ریاست کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی مزے سے جیو گے اور جس دن قبر میں رکھے جاؤ گے قبر بھی جنت کا باغ پاؤ گے۔ کیوں؟ آپ نے اسلام کے مطابق نظام چلایا اور اسلامی ریاست کے مزے اڑائے، اور اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کی اللہ نے مدد کی۔ اللہ کہتے ہیں میں مسلمانوں کو زمین اس لیے دیتا ہوں کہ وہ اسلامی نظام کا قیام کریں اور یہاں پر رہنے کا مزہ لیں، پھر جب دنیا سے جائیں تو قبر میں بھی جنت کا باغ میں رہیں گے، اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ کہیں گے وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے ان کو باروں بار جنت میں لے، حتی اذا جاؤا، یہاں تک کہ جب تم جنت کے گیٹوں پر آ جاؤ گے، فتحت ابوابها، تمہارے رب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلوائیں گے، وقال لهم خزنتها، جنت کا دروغہ چیف آگے تمہیں سلوٹ کرے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں جنت کا دروغ سب سے بڑا فرشتہ ہے، پوری جنت کا سردار ہے، وہ تمہیں سلوٹ کرے گا، قرآن کی آیتیں سلام کرے گا، تمہیں کہے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے جیسے میں مہمان ملتان سے آپ نے میرے لیے صوفہ رکھا، عزت دی، اللہ کہہ رہے تو تم جنت میں آؤ گے میں تمہارے لیے سونے چاندی کے صوفے رکھوں، علی سرر موضونہ، اس پہ ریشم کے نرم گدے بچھاؤں گا، اور متقین علیہ متقابلین، تمہیں میاں بیوی کو جوڑا جوڑا آمنے سامنے جنت کے باغوں میں بٹھاؤں گا، اور اتنی بڑی جنت دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی جنت تمہارے نہ ہو، اتنی بڑی بڑی جاگیریں خدا تمہیں مفت میں دے گا۔ اور جنت کی زمین میرے نبی نے بیان کر دیا، خدا کی قسم میرے نبی نے مٹی کی چٹکی اٹھائی، صحابہ کو دکھائی کہ میرے صحابہ، میرے رب نے جنت میں اتنی مٹی بھی نہیں ڈالی جتنی میری چٹکی میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی زمین پہ؟ نبی نے فرمایا جنت کی زمین سونے چاندی کی ہے۔ کس کی ہے؟ سونے چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک امبر زعفران کا ہے۔ بتاؤ مشک امبر زعفران کتنا مہنگا ایٹم ٹولوں میں ملتا ہے، اس کے بنے ہوئے تمہیں سونے، میرے نبی نے فرمایا جنت کے جو میں تمہارے گھر ہیں 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی۔ دیکھو ایمان پہ چلنے کے فائدے کتنے، توجہ میری طرف رکھنا، توجہ تقریر کی طرف توجہ رکھو، باقی بات وہ کرتے رہیں گے انتظامیہ میں۔ اب آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام پہ چلنے کے فائدے کیا ہے کہ آپ دنیا میں بھی عزت سے جیو گے، اور اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ کمائے گا کافر۔ میں آپ کو آج ایک بات کلیئر کر دوں، خدا کی قسم تمہارے مزے ہو جائیں گے۔ اسلامی ریاست ہوتی نا تو یہ چائنیز ہمارے آج پنچر لگا رہے ہوتے، رب کائنات کی قسم میں غلط نہیں کیا۔ صحابہ کو رب نے اتنی عیش دنیا میں کرائی ہے، اتنی عیش کرائی ہے، ان کے قدموں میں سونے چاندی کی بوریاں کھلوا دی ہیں۔ آپ بھول گئے اپنی تاریخ، انگریز تمہیں پڑھنے نہیں دیتا، وہ تو کہتے ہیں موبائل میں گانے دیکھو، فلمیں دیکھو۔ مغلیہ خاندان کو بھی ایسے تباہ کیا، ہماری سلطنت پہ جا کر ڈالا، آج ہمارے بچے کو عیاشی میں لگا دیا، کل جب ذلت دیکھیں گے تو پھر چیخیں ماریں گے۔ ہمیں کہا ہے کہ اسلام پہ آ جاؤ، میرے نبی کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں تھوڑی سی لائف ہے اسلام کے مطابق گزارو، خدا تمہارے دنیا میں بھی مزے کروائے گا، دنیا میں بھی، کہ دنیا میں بھی عزت سے جیو گے۔ میں نے ابھی بتایا قبر میں جاؤ گے قیامت کی صبح تک مٹی کے نیچے بھی مزے میں رہو گے، اور جب قبروں سے نکالے جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت کے گیٹ کھلے ہوں گے، پھر اللہ کہے گا خالدین فیہا، اب اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، لا یذوقون فیہا الموت، کبھی موت کا ذائقہ بھی، سدا جوان رہو گے، کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوگے، سدا خوش رہو گے، کبھی پریشان، نہ کبھی حادثہ دیکھو گے، نہ کبھی ایکسیڈنٹ دیکھو گے، نہ کبھی کوئی دکھ دیکھو گے، خدا تمہیں نور بھری زندگی، فیہا، تمہاری جنت کے باغوں میں فیہا انہار من ماء، میں نے ابھی بتا دیا، میرے نبی نے فرما دیا جنت میں تو مٹی گرد و غبار ہے ہی کوئی نہیں، جنت میں تو موتی چاندی اور سونے چاندی کے اینٹوں کے گھر، اور میرے نبی نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، میٹھے پانی کی نہریں، لبن لن یتغیر طعمہ، خالص دودھ کی نہریں۔ بھائی یہاں دودھ ملتا نہیں، مجھ دودھ نہیں دیتی، ہاں جی، اور جی آج مجھ ہن دودھ چھڑ گئی، ہن انتظار کرو، سیوا کرو 6 مہینے بعد ول انتظار۔ اللہ کہتا ہے جنت میں سونے چاندی کے، قرآن کے الفاظ ہے، خدا کی قسم تم دیکھو تو صحیح، اللہ کہہ رہا ہے ایسے مزے کراؤں گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اللہ کہتا ہے ٹانگ پہ ٹانگ جیسو بندہ ٹھاٹ سے بیٹھتا ہے یوں نواب بن کے، اللہ کی قسم تم میں سے ہر مسلمان کو اللہ جنت کا نواب بنانے کے لیے تیار، آؤ تم جنت کے نواب بنو۔ اللہ کہتا ہے سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھو، تمہارے دل میں جو آئے گا، اللہ کہہ رہے تم اڑتے ہوئے پرندے تم دیکھو گے، تم کہو گے یہ پرندے کتنے خوبصورت ہیں، میرے نبی نے فرمایا وہ پرندے تمہارے قریب آئیں گے، وہ کہیں گے ہم خوبصورت ہیں، ہمارا گوشت سے بھی لذیذ ہے، وہ پرندے خود بخود پر اتریں گے اور 1 سیکنڈ کے اندر وہ روسٹ بن کے تمہارے سامنے آ جائیں گے، میاں بیوی مل کر پرندوں کا گوشت کھائیں گے، ہڈیاں رکھیں گے، وہ پرندے دوبارہ ان پہ گوشت اللہ چڑھائے گا، پر لگائے گا، وہ پرندے شکریہ ادا کر کے اڑ جائیں گے۔ ایسی جنت کی لائف کا خدا تمہارا، اللہ تمہارے والد اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کی ایسی حسین لائف تیار کی، اور ہم نے کیا سودا کیا، آپ ذرا غور سے سننا،
ہم کس پہ راضی ہو گئے؟ ہم دنیا کی ذلت پہ بھی راضی ہوئے، قبر کے عذاب پہ بھی راضی ہو گئے، اور آخرت کی ذلت پہ بھی راضی ہو گئے۔ اسلام کو چھوڑ کر نقصان ہی۔ اب ذرا یہ بات غور سے سننا، بڑی پتہ کی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مجھے اسلم بھائی نے کہا تھا وقت پہ تقریر ختم کر دینا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اپنی گڈی کنارے لگاؤں گا، کنارے لگا کے آج یہ بات سمجھ لینا، میں کیونکہ روز روز تو آنا ہوتا نہیں ہے، آج اتنی بڑی عوام آئی بیٹھی ہے، میری بات پوری غور سے سن لینا۔ آج اسلامی نظام کی برکتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ تم دنیا میں بھی مزے سے رہو گے، قبر میں بھی مزے سے رہو گے، اور قیامت والے دن جنت میں بھی کس سے رہو گے؟ ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، مزے سے رہو گے۔ تمہاری جنت میں میٹھے پانی، خالص دودھ کی، خمر لذت للشاربین، لذیذ شراب کی نہریں ہوں گی، اور عسل مصفا، اللہ نے فرمایا خالص مکھی، خالص شہد کی نہریں تمہاری جنت میں۔ یا مکھی ملتی کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں مکھی۔ قرآن کی آیتیں سورۃ المحمد پڑھ کر دیکھو، رب نے تمہیں کتنا قرآن دیا تھا، ہم نے قرآن چھوڑا اور موبائل تھام لیا۔ ساری قوم دیہاتی ان پڑھ ٹک ٹاک پہ لگ گئے، عزتوں کی نیلامی کر دی، عورتیں میدان میں آ گئیں اور کہہ رہی جی بس پیسہ کما لو، پیسہ، جینے کا سکون ختم ہو گیا۔ یہ ختم کر دیا، دوپٹہ گیا، لباس گیا، جسم فروشی کی زندگی پر غلط زندگی، جس سے خدا کی لعنتیں نوستیں یعنی کہ ساری وہ ذلتیں آتی ہیں، جینے کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں کی کتنی عیش کریں گے؟ ایک سوال کرتا ہوں بھائی، ہمارے جاگیردار کتنی عیش کرتے ہیں؟ کتنی عمر ہے؟ ایمانداری سے بتانا۔ یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، آپ نے جاگیردار بھی دیکھے، نواب بھی دیکھے، وزیر اعظم بھی دیکھے، بڑے بڑے لوگ دیکھے، کوئی 100 سال سے اوپر کتنے لوگ ہیں؟ کتنی عیش کریں گے حضرت؟ بس 100 سال ختم، 100 سال تک کون جاتا ہے؟ سوال کر رہا ہوں۔ اور جنت کی زندگی خالدین، اللہ کہتا ہے تم ہمیشہ جیو گے، کبھی مرو گے۔ اتنی بڑی ذلت یا اتنی بڑی عزت اگر بغیر عمل کے چلے گئے، اللہ کہہ رہے دوزخ کی آگ۔ دنیا میں بھی نقصان، قبر کے بھی سانپ اور بچھو، مرنے کے بعد۔ ایک بات میری آج کان کھول کے سن لیں، کبھی تمہیں کوئی مولوی دھوکہ نہ دے، پھر کافر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کام ہندوستان میں ہندو کرے وہی کام تو کرے، جو سکھ کا بچہ کرے وہی تو کرے، جو عیسائی کام کرے وہی تو کرے، جو یہودی کرے وہی تو کرے، اور تیرے لیے جنت کے دروازے اللہ کھول دے۔ ایسا اللہ نے کہا میں ظالم، قرآن کہتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تمہارا رب تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا ہی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں جو جتنی نیکی کرو گے پورا بدلہ پاؤ گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جتنی برائی کرو گے سزا بھی اتنی ہی پاؤ گے۔ یہ دھوکے میں مت رہنا۔ پھر کافر کا کیا قصور ہے؟ کافر بھی شراب پیے، ایمان والا بھی شراب پیے، کافر بھی جوئے میں پیسے لگائے، ایمان والا بھی جوئے میں پیسے لگائے، کافر بھی سود کھائے، ایمان والا بھی سود کھائے، کافر بھی زنا کرے، ایمان والا بھی زنا کرے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ میں برابر نہیں کروں گا۔ وہاں اللہ قرآن کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، خدا کی قسم پڑھ کے دیکھو امام ابو حنیفہ سے نیک کون ہوگا اس امت میں؟ بعد کی امت کے اندر صحابہ کے بعد کتنے بڑے ولی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کمال کا تقویٰ تھا، کمال کا تقویٰ۔ ان کے زور میں، ان کے زمانے میں بکری چوری ہو گئی، کسی کی بکری چوری، اطلاع ملی حضرت فلاں آدمی کی بکری چوری ہوگی، انہوں نے بکری کا گوشت ہی کھانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا حضرت بکری کسی کی چوری ہوئی، آپ نے گوشت ہی بکری کا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی چور نے چوری کی، آخر منڈی میں بیچی تو ہوگی، مجھے کیا پتا کہ وہ کسائی نے وہ والی خرید لی ہوگی، اس کا گوشت مجھ تک آ گیا۔ حالانکہ شریعت کا فیصلہ ہے، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان کو معلوم بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس چوری کی نحوست کا لقمہ میرے اندر ہے، نہ آ جائے۔ اتنا تقوی کا پہاڑ امام ابو حنیفہ، اور راتوں کو رو رہے کہ اس آیت کو پڑھ کر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تو نے فرمایا قیامت کے دن میں اعلان کروں گا کہ مجرم علیحدہ ہو جائے، نیک علیحدہ۔ وہ راتوں کو چیخے مارنے کے اللہ کل مجرموں میں کھڑا نہ کرنا۔ ہم دیکھیں اپنے گناہوں کے داغ ہی داغ دیکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو، تھوڑی سی آج وقت باقی ہے، کل موت کا فرشتہ لینے آ جائے گا۔ اس سے پہلے ابھی بھی نیک بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے؟ بھئی اب اتنا ٹائم باقی، اتنا باقی رہ گیا بھائی، یہ دنیا کا وقت کتنا باقی رہ گیا؟ اگر ہم ابھی بھی نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایمانداری سے بتائیے گا بھی قبر میں نیک بنیں گے؟ آج سے ہی، آج کے بعد نہیں، آج سے ہی میں ایک اچھا مسلمان بن کے جیوں گا۔ میرے رب نے مجھ سے صرف 5 نمازیں ہی مانگی ہیں یہاں، میں اپنے رب کو خوشی خوشی 5 نمازیں بھی دوں گا۔ میرے رب نے کہا کہ زبان ہے نا بولتی تو ہے، جھوٹ بول لو یا سچ، تو رب نے کیا فرمایا کہ سچ بولنا، جھوٹ تجھے برکت خدا دے گا۔ اللہ نے کہا اس آنکھ کو بتا دیا، کیا دیکھنا، کیا
نہیں دیکھنا ہے. میں سوچتا ہوں نوجوان آج نا اس میں گندگی دیکھتا ہے, موبائل میں برائیاں دیکھتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے. قرآن میں مزہ اس کو. میں اس نوجوان سے پوچھتا ہوں, آج آپ چیک کر لیں, یوٹیوب پہ چیک کر لیں, گندگی دیکھنے والے کتنے, وہ کروڑوں میں بنیں گے, لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں چلے گی حضرت. اور اسلامی باتوں کو دیکھنے والے بہت تھوڑے ہیں مسلمانوں میں سے ہی. یعنی کہ جو اپنا عورت جسم دکھا رہی ہے اس کو دیکھنے والے کروڑوں میں چلے گے, جو صحیح بات کر رہے ہیں اس کو سننے والے بہت تھوڑے میں چلے گے. اب میں آپ کو اس نظیر دے رہا ہوں, یہ نوجوان یہ کب تک برائی دیکھے گا؟ کل اس نے مرنا ہے. قیامت کی صبح تک مٹی میں اندھیری قبر کے اندر بتاؤ, اس کی قبر میں یہ جو چیز لے کے جا رہا ہے, یہ سانپ اور بچھو لے کے جا رہا ہے, یہ نور لے کے جا رہا ہے. آج اپنی آنکھوں کو پاک رکھے گا. تھوڑی سی لائف ہے, خدا کی قسم, خدا نے تجھے, جیسے آپ کی جو بھائی بیچ میں بیٹھے نا, اللہ کی قسم تیرے لیے رب نے حوروں کے جرمٹ بنائے. تو آج یہ کل تو آج دیکھ کے کیا لذت لے لے گا؟ کل تو آج اپنے دامن کو پاک رکھ, اپنی جوانی کو, اپنی آنکھ کو پاک رکھ, اپنے کان کو گانے سے پاک رکھ. تیرا رب خود کہہ رہا ہے تجھے حوروں کے جرمٹ میں بچھا کے تجھے حوریں بھی دکھاؤں گا, حوروں کے گانے بھی سناؤں گا, اور وہ ہوگا صدا تم فی الخیام. اللہ نے تیرے لیے نور کے خیموں میں حوریں بسا رکھی. اللہ نے کہا تو ہی آ کے ان کا گھونگھٹ اٹھائے گا. اور قرآن نے بیان کر دیا لم یطمسن انس قبلہم ولا جان. اللہ کہتا ہے اتنی پاک حوریں بنائی ہیں کسی جن اور انسان نے ٹچ تک نہیں کیا. اور اللہ کہتا ہے تو اس فاحشہ عورت جو آج کسی کے بیڈ روم میں, کل کسی کے بیڈ روم میں, وہ تیری ہو ہی نہیں سکتی. فاحشہ عورت تو اس پر آج اپنی رات خراب کر رہا ہے. تو یہ رات سکون سے سو جا, صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے, رب تیرے لیے جنت کی حوروں کا انتظام کر رہا ہے. تو ایمان والو آج اپنا وعدہ کرو اپنے رب سے, آج کے بعد اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ پھر ہمیں کیا دے گا؟ نیک بنیں گے, اللہ حکمران بھی اچھے دے گا, اللہ ہماری IMF سے ان قرضوں سے جان چھڑائے گا. اور ایک آج کے بعد ہمارا نعرہ بن جائے, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہمیں کوئی PTI نون لیگ کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں کوئی اقتدار سے غرض نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے آج کے بعد جو, کیونکہ میرے نبی اپنا مسلح ممبر جس کو دے کے گئے تھے, لیڈر بھی اسی کو, آج کے بعد جو ہمارا قائد بنے گا یہ اسلامی, یہ آپ کو بتاؤں ریاست مدینہ نبی پاک نے وہاں بنائی, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی ریاست کے لیے یہ ملک الگ لیا تھا. تو آج کے بعد آپ کا مطالبہ ہوگا کہ ہمارا لیڈر وہ ہوگا جو ہر نماز خود پڑھائے گا, جس کو ہم ہر وقت مل سکتے ہیں, وہ ہمارے درمیان میں رہے گا عمر بن خطاب کی طرح, رات کو گلیوں میں پہرا دے گا اور دن میں دروازہ بجا کر عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ میں آیا کھڑا ہوں کوئی کھانے لائق. ایک عورت کہتی ہے میرے میاں سفر میں کیا ہوا, سبزی لا کے دے, عمر بن خطاب سبزی لا کے دے. جتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں, آج کے 15 ملک, حضرت 15 ملک ہیں, آج زمین کے اس ٹکڑے پر 15 ملک ہیں. ان 15 ملکوں کا حکمران عمر بن خطاب تھا, اور ہر مسلمان خوشحال تھا. عمر بن خطاب کے کرتے پہ 14 ٹاکیاں لگ گئی تھی. خلیفہ بننے سے پہلے امیر تھے, اچھا لباس پہنتے تھے, لیڈر بننے کے بعد غریب ہو گئے. کیوں؟ کاروبار ٹھپ ہو گیا, کاروبار کو ٹائم دے نہیں سکے. لیکن خدا نے سرخرو کر کے بلایا. میرے نبی نے فرما دیا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں عادل بادشاہ ہے. ہم تو ان حکمرانوں پر بھی کہتے ہیں تمہاری عمریں کتنی باقی رہ گئی, تو آج توبہ کر, آج توبہ کر, اسلام کے مطابق ریاست چلا. ہم کب کہتے ہیں کہ ہمیں بناؤ؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں مسجد میں نظر آنا, کیونکہ میرے اسلامی ریاست کا میں تمہیں صرف ایک اصول دے رہا ہوں, آج تک کسی مولوی نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا. اسلامی ریاست کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو نبی نے ہمیں نشانی دے دی. ابو بکر صدیق کو مسلح بھی دیا, ممبر بھی دیا, لیڈر بھی بنا. جو اس مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہی جمعہ پڑھائے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہوگا, اسلام کا پتا ہوگا, تو اسلامی نظام کے مطابق حکومت چلائے گا نا. اب ان کو کل واللہ آتی کوئی نہیں. حکومت کیا چلائیں گے؟ وہ تمہیں سود کے قرضوں میں ڈبو کے, آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ تو علاج بھی کروانے لندن جائیں گے, ان کو تو سارا کچھ لندن میں ہے. تمہیں سسکتا ہوا مرتا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس سے بڑی ذلت اور اس میرے ملک کی عوام کی خدا کی قسم کیا ہوگی؟ جس گاڑی ڈرائیور سے گاڑی نہیں چل رہے, اس نے آپ کی گاڑی تباہ کر دی, آپ چابی اس سے لے کے اس کے بچے کو دے رہے. ہمارے ملک میں دانشور علم والے کم ہیں, ختم ہو گئے. ہمارے پاس صرف زنانیاں رہ گئی ہیں. بتائیں میرے نبی کے بعد خلافت کوئی زنانی کو ملی تھی؟ ابو بکر صدیق کو, عمر بن خطاب کو ملی, عثمان غنی کو ملی, شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کو ملی. کتنی عظیم خواتین موجود تھی. میرے نبی کی بیویاں موجود تھی, میرے نبی کی بیٹی موجود تھی, لیکن لیڈر کس کو بنایا؟ ہر نبی اللہ نے مردوں میں بھیجا. آج کیسی غلامی کی چھاپ لگ گئی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات, میں اپنے آپ کو رسک پہ ڈال کر آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے ملک کے داؤ پہ نہ لگاؤ, اپنے
اپنی گلی اپنی نالی کے لیے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے آپ نے ظالموں کو چوروں کو جن سے ملک نہیں چل رہا آپ نے اپنا ملک ان کے حوالے کر دیا 75 سال تو ہو گیا اور کیا آزمانا چاہتے ہو بھائی میں ان سے اپیل کرتا ہوں ایک بار عوام سے کہتا ہوں خدا کی قسم تم ایک بار تم نے سارے آزمائے کہ نہیں آزمائے تم نے جرنیل بھی آزمائے جرنیل تم نے فوجیوں کی حکومت بھی آزمائی تم نے سویلین کی تم نے ہر پارٹی کی حکومت آزمائی ایک بار اسلام کو آزما لیتے خدا کی قسم تمہاری پرواز دیکھنا کیسے ہوگا اسلام کو ایک دفعہ تو آزما لو خدا تمہیں قرضوں سے بھی نجات دے گا میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جو سکوٹروں پہ آئے ہو نا خدا کی قسم تم لینڈ کروزروں پہ آؤ گے تمہیں خدا نے ملک ہی ایسا اس ملک کو 200 سال انگریز نے لوٹا انگریز کے جانے کے بعد 75 سال سے انگریز کے غلاموں نے لوٹا پھر بھی خدا نے برکتیں رکھی ہیں اگر اس کی لوٹ مار بند ہو جائے تم خوشحال ہوگے نہیں ہوگے میں نے تمہیں بتا دیا یہ مزدور طبقہ بیٹھا ہے کسان طبقہ رب کائنات کی قسم تم نیکی پر آؤ اچھا حکمران لاؤ تم نواب بن کے یہاں ملک میں بیٹھو گے یہ چائنیز یہ رشین یہ امریکی آ کے تمہارے کام کریں گے گھر تمہارے بنائیں گے کون یہ گورے تمہارے گھر میں مزدوریاں کریں گے رب کائنات کی قسم صحابہ کے ساتھ یہی ہوا اللہ نے کافروں کی چوٹیوں کے سرداروں میرے نبی کے الفاظ سے بات لمبی ہوگی ختم کر دو اس پر میرے نبی پاک نے جب مکہ میں تبلیغ کا اسلام کا آغاز کیا اسلامی ریاست کی بنیاد لگانے لگے تو میرے نبی صحابہ پہ ظلم ہوتے تھے بلال کو کوڑے پڑتے تھے سیدنا بلال کو مارے پڑتی تھی میرے نبی کہتے تھے بس حوصلہ رکھو تھوڑے دن کی بات ہے اسلامی ریاست بننے کی دیر ہے پھر تم وہ قدرت کے کرشمے دیکھو گے اس زمانے کی سپر پاور رب کائنات کی قسم بات ریکارڈ اور یہ سننا میرے نبی کے الفاظ تھے کہ ایک دن آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس زمانے کی سپر پاور کون تھی جیسے آج امریکہ سپر پاور ہم نے بنا رکھا ہے آج ہم نے روس کو اور برطانیہ کو سپر پاور بنا رکھا ہے نا اس زمانے کی سپر پاور کیسر اور کسرا کی سلطنتیں تھیں اور میرے نبی نے اعلان مکے میں کھڑے ہو کے کر دیا تھا مکے کے کافر کہہ رہے تھے کھاؤن کو روٹی کوئی نہیں ساڑی مار کھانے میرے نبی صحابہ کو حوصلہ دے کے کہہ رہے تھے ٹینشن نہ لینا چند دن کی بات ہے تم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھو گے وہ سپر پاور کسرا کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی اور رب کائنات کی قسم قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا اس 35 سال کے ابھی یہ مکے کی زندگی 23 سال شامل کرو 35-36 سال کے اندر اللہ نے کافروں کی سپر پاوریں توڑ دی اور کسرا کی بیٹیاں وہ جو میرے نبی نے کہا تھا سپر پاور بادشاہ کی بیٹیاں صحابہ کے گھر میں بوکر لگا رہی تھی جھاڑو لگا رہی تھی اور صحابہ کے آنسو نکل رہے تھے کہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ آج سچ ہو گیا ایک بار سب کی آواز ایک بن جائے ایک آواز بن جائے آج کے بعد اس ملک میں ہمیں اسلامی نظام چاہیے کوئی اور نظام نہیں چاہیے خدا کی قسم پھر تم برکتیں دیکھنا پھر تم کیا برکتیں دیکھنا جیسے میں نے آج یہ لفظ کہہ رہا ہوں جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سپر پاور کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی یہ چائنیز آ کے تمہاری نوکریاں کریں گے مزدوریاں کریں گے تمہارے گھر بنائیں گے تم شیر بن کے بیٹھو گے عزت سے جیو گے پھر اچھا مجھے بتاؤ صحابہ کو پھر اللہ نے یہ عزت کی زندگی بھی دی اگلا کام کیا ہوا 14 صدیاں گزر گئی مسجدوں میں ابو بکر عمر عثمان ولی چل رہے ہیں آج ان کے نام مسجد نبوی میں چمک رہے ہیں میرے نبی نے 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی باقی سب کو ایک ہی دفعہ اعلان کر کے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے ان صحابہ کو کیا دیا ایک تو میرے نبی نے 10 کو تو ٹکٹ دے دیا دنیا میں یوں ٹکٹ خود اپنے ہاتھ سے دے دیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ یہ 10 بندوں کو تو دنیا میں ٹکٹ دے باقیوں کا اللہ نے اعلان جب میرے محبوب نے 10 کو ٹکٹ دے دیا اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کی جماعت اتنی کمال کی جماعت ہے انہوں نے آپ کی غلامی کا حق ادا کر دیا لو دنیا کی بھی اسلامی ریاست کی عزت بھی لے لو دنیا کے بھی مزے اور اللہ نے فرما دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرے محبوب میں نے آپ کے سارے غلاموں کو جنت کا ٹکٹ دے دیا اللہ نے بھی رضا کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم اب آپ سمجھے اسلام کیا چیز ہے اسلام میں آپ کو ایسی خوشیاں دلاتے ہیں آپ کو رب کی رضا دنیا میں بھی ملتی ہے جینے کا سکون بھی ملتا ہے آپ میں سے ہر مزدور عزت سے جیے گا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور اگر تم نے اسلام کو نہیں ووٹ دیا اسلام میں آپ کو بار بار لفظ کہہ رہا ہوں میں کون سا الیکشن میں کھڑا ہوں تم سے ووٹ مانگ رہا ہوں ایک ہی مطالبہ آج کے بعد جو لیڈر بنے گا وہ مسجد میں نظر آئے اس اہل ہوگا اور میں ایک اور بات بتاؤں لندن میں جو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے پہلے اس کو ابو بکر عمر کی زندگی پڑھائی جاتی ہے کہ بادشاہت ان سے سیکھیں کیسے لندن کا وزیر اعظم چند سال پہلے کی بات ہے ہوٹل پہ ٹیبل مین تھا الیکشن جیتا اور 5 سال لندن کا وزیر اعظم رہا 5 سال کے بعد واپس اسی ہوٹل پہ آ کے ٹیبل مین بن گیا اس نے اپنے لیے کوئی اثاثے نہیں بنائے تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کی اور ہمارا ایک آج تھوڑا سا آ جائے نا اور وہ اپنی 14 نسلوں کے لیے بنا لیتا ہے اور وہ اپنے سارے سوئس بینک ہمارے ان چند سیاستدانوں کی اتنی دولت ہے آج 4 فروری کو سارے قرضے اتر سکتے ہیں
سارے قرضے. میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں, کتنی بڑی بات آج کر رہا ہوں کہ تیرے ابے کا ملک ہے, جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی میرا اور آپ کا. ایمانداری سے بتانا, وراثت میں تو نہیں ملا نا, یہ مغلیہ خاندان کے تھوڑی ہے کہ انگریز ان کو چابی دے گیا تھا. ان کا تو نام و نشان نہیں تھا 40 سال پہلے پاکستان میں ان کا تو تصور بھی یعنی کہ ان کا تو نام و نشان بھی سیاست میں نہیں تھا. تو آج ملک کی باغ ڈور ہم اتنے قابض ہو گئے کہ آج ان کی نسلوں کو دے دے. تو یہ سیاسی جلسہ نہ سمجھنا, یہ مولوی آج آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہے جو حق اور سچ ہے, جس میں تمہاری نسلوں کی بقا ہے, تمہاری نسلوں کو عزت ہے, تمہارے بیٹے بیٹیوں کی عزت ہے. تو میری بات کی جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. آج سارے تائید کرتے ہیں نا, کوئی غلط بات تو نہیں کی نا. تو آج کے بعد کیا مطالبہ ہوگا, اس ملک میں اسلامی قانون کے علاوہ قانون نہیں چلے گا. کیسے ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو آج بھی, اب آپ کو بتاؤں اس دور کے اندر ملک ڈوب رہا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کا لاکھوں کا خرچہ ڈیلی کا ہو رہا ہے. اور عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ 14 ٹاکیاں آ گئی 15 ملکوں کے بادشاہ کے. انہوں نے کہا کہ کوئی کتا دریا کے کنارے پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھ ہوگی. آج ان کی لینڈ کروزریں سنبھالی, اور لینڈ کروزروں کے علاوہ دولت کے جو ڈھیر ہیں. آج حساب لینے کا وقت ہے. کیا وقت ہے؟ عمر بن خطاب جمعہ پڑھانے آئے, مسلمانوں کو ایسا پاورفل بنایا تھا. حضرت عمر کا خلیفہ بننے کے بعد پہلا جمعہ آیا, میں نے بتایا نا, نبی نے اسی کو مسلح دیا, اسی کو لیڈر بنایا. پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ صحابہ جمعہ پڑھنے آئے. عمر بن خطاب کہنے لگے, بتاؤ اگر میں اپنے سے پہلے خلیفہ ابو بکر کی طرح نظام خلافت نہ چلاؤں تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ عمر کا جلال ہی بڑا تھا, کفر بھی ڈرتا تھا. صحابہ بیٹھے ہوئے مسلمان بیٹھے ہیں ڈرے ہوئے. حضرت عمر نے کہا, میں تم سے سوال کرتا ہوں, میں نے پوچھا ہے کہ اگر میں ابو بکر کی طرح نظام نہیں چلاؤ کیا کرو گے؟ تیسری دفعہ پوچھا تو نوجوان کھڑا ہوا, اس نے اپنی تلوار نکالی. فعلنا ہاکذا یا عمر بن الخطاب امیر المومنین, اپنی تلوار نکال کے کہا, ہے ہمارے مسلمانوں کے لیڈر, اگر تم نے ابو بکر کی طرح نظام نہ چلایا تلوار سے تیری گردن اڑا دیں گے. عمر بن خطاب یہ جواب سننا چاہ رہے تھے کہ لیڈر کو ایسے چلانا ہوتا ہے, تمہیں لوٹ رہے, تم کندھوں پہ بٹھائی کرو. عمر بن خطاب نے اس نوجوان کو آگے بلا کے سینے سے لگایا اور سب کو دکھا دیا کہ لیڈر کو ایسے چلانا ہے کہ اگر وہ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو تم نے اس کو فوراً پکڑنا ہے. اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے ایسا دیا, ملک کے ملک فتح ہو گئے, اسلام کی عزت ہو گئی. اور عمر بن خطاب 14 ٹاکیوں کے ساتھ جمعہ پڑھاتے تھے. اگلا جمعہ جو آیا نواں کرتا پہن کے آگے, اور خدا قربان جائے یہ تھے میرے نبی نے حکمران دیے تھے. اگلا جمعہ جب پڑھانے آئے, نئی لنگی نواں کرتا, میرے نبی لنگی باندھتے تھے. یہ جو دیہاتی لوگ تم تہبت باندھتے ہو, میرے نبی کی سنت ہے, ہمیشہ میرے نبی پاک نے لنگی باندھی ہے, تہبت باندھی ہے, اور کرتا پہنتے تھے. جیسے آج جو عربی تو پہنتے ہیں نا کہ اسلامی لباس نہیں ہے, یہ کرتا ہوتا تھا ہمارے نبی کا, لنگی باندھتے تھے. حضرت عمر پگڑی باندھتے, لنگی, اور یہ جمعہ پڑھانے آئے, نئی لنگی نواں کرتا. ایسا حکمران اللہ نے ان کو دیا تھا. وہ جو جمعہ پڑھانے آئے تو اسی ٹائم کہا, امیر المومنین آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے, پہلے اس کرتے کا حساب دو. یہ بنا کر گئے تھے ہمارے نبی, قوم اس کو کہتے ہیں. تم اربوں روپے لٹوا کے ملک قرضوں میں ڈبوا کے تم حساب لینے کی تم میں پاور نہیں ہے. عمر بن خطاب خوش ہوئے کہ اللہ کرے میری جماعت, میری رعایا ایسی ہونی چاہیے. اسی ٹائم مجمع میں کہا, عبداللہ کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو بلایا. اس جمعے سے چند دن پہلے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جتنا, اب کیا ہے آپ دیکھ نہیں رہے, آپ مر رہے ہو اور ان کی تنخواہوں پہ لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جتنی چیز عوام کی اتنی ہی بادشاہ کی. تو اس سے 24 جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان یمن سے چادریں آئی تھی, اور حضرت عمر بن خطاب نے ہر مسلمان کو ایک ایک چادر دی تھی, خود بھی ایک لی تھی اور اپنے بیٹے کو بھی ایک دی تھی. تو جب انہوں نے کہا کہ اس نئے کرتے کا حساب دو, عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ جو میرے حصے کی چادر تھی میں نے لنگی بنا لی, اور میرے بیٹے نے میرا 14 ٹاکیوں والا کرتا دیکھ دیکھ کر کہا, ابا میں اپنی چادر گفٹ کرتا ہوں. میرے بیٹے نے اپنی چادر مجھے گفٹ دی ہے, میں اس چادر کا کرتا بنا کر آج جمعہ پڑھانے. پھر لوگوں نے کہا ہاں جمعہ پڑھا. انہوں نے ایک کرتے پہ کمپرومائز نہیں کیا, ہم اربوں ڈالوں پر کمپرومائز کر گئے. تو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ میرا ساری بیٹری میں مک گئی ہے میری بول کے. تو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو آج کے بعد جاگیں گے انشاءاللہ, جاگیں گے, حساب لیں گے نا. تم حساب لینے پر آجو, سارے بندے کے پتر بن جائیں گے. 1 منٹ کے اندر سارے حکمران سیدھے ہو جائیں گے. آج تم حساب لینے پر آ جاؤ. تم نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی نہیں جی, پہلے پچھلا حساب دو پھر ووٹ منگو. تو سب رات کوشش کریں گے اور خود بھی نماز پڑھیں گے, جھوٹ دینے دو, خود بھی جھوٹ سے بچنا ہے, خود بھی سچ بولیں گے, نماز بھی پڑھیں گے. میں نے ابھی بتایا آنکھوں کی حفاظت بھی, کانوں کی حفاظت بھی, خود بھی نیک بنیں گے اور بادشاہ کو بھی نیک
بنائیں گے. پھر دیکھنا انشاءاللہ پھر 5 سال بھی نہیں لگیں گے, 75 سال ہو گے نا انشاءاللہ. 2025 سے پہلے تمہارا ملک ترقی نہ کرے نا, اگر اللہ میری زندگی سلامت رکھے, تم خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں 1 سال میں تمہاری ترقی دیکھنا کتنی ہو جائے گی. تم خوشحال ہو جاؤ گے, پیٹرول واپس نیچے آ جائے گا, ہر چیز خوشحالی. ہم انگریز کو کہیں گے ہم قرضے نہیں, ہم جینے کا ٹیکس دو. کیا لیں گے؟ ہمارے نبی مقرر کر کے گئے تم دنیا پر جب تک ہو تو ملک آباد ہے, آخری مومن مرے گا اللہ دنیا ختم کرے گا. اللہ نے مقرر کیا سارے مسلمانوں کو کہا کہ کافروں کو جینے کا ٹیکس دو. کافر جینے کا ٹیکس دیتے تھے, عمر بن خطاب کے دور میں مسلمان خوشحال تھے. اللہ آج ہم کافروں کو قرضوں پہ سود دے رہے ہیں, پھر اللہ ہمیں ان سے ٹیکس لینے والا بنائے گا. پھر امریکہ کو کہیں گے چل بھائی قرضے ٹیکس دے, چائنا بھائی ٹیکس دے, رشیا ٹیکس دے, اور ساری تمہاری یہ پرانی بوسیدہ ٹرینیں ٹاں یہ ساری ختم ہو جائیں گی. اللہ تمہیں ملک ایسا حسین دے گا, خدا کی قسم تمہیں جینے کا مزہ آئے گا, پاکستان میں جینے کا مزہ آئے گا. تمہیں کھری بات کام کی دے کے جا رہا ہوں, اس کو پلے باندھ لینا. سریکی میں کہتے ہیں پلے بدن علی, بات پلے بدن علی. اگر نہیں کرنا تو ول بھگت اسائی بھگتے توڑے لال کیوں مولی صاحب تو صحیح بھگتو, اسائی 250 کا پیٹرول پاؤں تو صحیح پوائی رکھو. ٹھیک ہے جی, ڈالر ودہ راسی چیخاں مریندے راسوں کہ ٹرتے جنازہ آوے سی, 4 تکبیر فرض نماز جنازہ فرض کفایہ بندے کو ٹورو اگے سانپ آوے سی, بچھو آوے سی, چلا گئی. تو اسلام پسند کہنے کی تا انتر لے آوان. دنیا کی بھی ذلت, قبر کی بھی ذلت, اور قیامت والے دن فرشتے قرآن میں آتا ہے پیچھے راڑ لے کے ماریں گے, تو دوزخ والے تیرا یک کے کام میں. تو اسلامی ریاست بنائی تو اسلامی ریاست میں سب ملیں گے انشاءاللہ, مل کے کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد ایک ہی نعرہ ہوگا, اس ملک میں ایک ہی نظام, اسلامی نظام. بولو میرے ساتھ یار, تقریر ختم کرو پھر تمہاری جان نہیں کھاؤں گا. اس ملک میں آج کے بعد ایک ہی نظام, اسلامی نظام. اسلامی نظام ہوگا, مزے ہو جائیں گے. تو سب پریشان نہ تھی وہ نمازہ پڑھنی پہنچے, تو جنت کی ٹکٹ بھی تو تم ہی لوگے نا بھائی, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. حوروں کی جرمٹ میں بھی تو تم ہی بیٹھو گے نا, صدا بیٹھو گے, پھر صدائی, پھر تمہیں انشاءاللہ مولوی خالد ملنے آئے گا انشاءاللہ. پھر تم کہو گے ہاں مولوی خالد تو صحیح آتا ہی آج. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ہم پر فضل کیا, احسان کیا کہ ہمیں ایمان والوں کے گھر پیدا کر دیا. اب اللہ کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے, ایمان والوں اچھے عمل کر لو, اچھے عمل کر لو. اچھے عمل کر لیں تو بھلا کس کا ہے؟ ہمارا اپنا. میرا عزیز دوستو, معافی کے ساتھ ایک بات چاہتا ہوں عرض کرنا کہ عرصہ بیت گیا, اس بات کی کوشش نہیں کی گئی کہ ایک اچھا مسلمان بن کے دکھانا تھا اللہ کو. اچھا مسلمان بن کے اللہ کو دکھا دیا نا. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی حضرات ہیں, یہ پیر حضرات ہیں, یہ بڑی اونچی شان والے ہیں, میں مزدور بندہ ہوں, میں تو دکاندار ہوں, کاروباری ہوں, پھر اس کا مطلب ہے تو اللہ نے زیادتی کی. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کسی کو مزدور کے گھر پیدا کیا, وہ مزدوری کر رہا ہے, کسی کو کسان کے گھر پیدا کیا, کسی کو تاجر کے گھر پیدا کیا, کسی کو ڈاکٹر کے گھر پیدا کیا. تو میرا عزیز دوستو, اللہ کا مطالبہ جیسے حضرت نے ابھی بیان میں فرمایا نا, من عمل صالحا, اللہ کا مطالبہ ہے تم میں کوئی بھی اچھا بن جائے. کوئی بھی ڈاکٹر اچھا بن جائے گا وہ جنت کے باغوں میں آ جائے گا, وکیل اچھا بن جائے گا وہ جنت کے باغوں میں آ جائے گا, مزدور اچھا بن جائے گا وہ جنت کے باغوں میں آ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ عالم مفتی پیر ہوگا تو وہ جنت کے بڑے درجے پہ جائے گا. خدا کی قسم واقعات ملتے ہیں, بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں. ایک مزدور بھی اگر باعمل ہے نا تو وہ بھی جنت کے بڑے اونچے درجے پر جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اگلی بات بھی کر دوں, ایک مزدور ہے باعمل ہے وہ جنت کے بڑے اونچے درجے پر پہنچ جائے گا, اور ایک پیر ہے بے عمل ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا. یہ حقیقت میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارے دماغوں سے یہ غلط کانسیپٹ ہے نا, ہمیں نکالنا ہوگا. ایک علامہ ہے, عالم ہے, بہت بڑا مقرر ہے, خطیب ہے, لیکن بے عمل ہے, خدا کی قسم دوزخ میں جائے گا. اور اس کی بات سننے والے جو اس کو بڑا سمجھ رہے تھے اور عمل کر رہے تھے, عمل والے جنت میں. سمجھ میں آئی آج بات کلیئر ہوگی. اس لیے ذہن میں رکھنا کہ ہمیں ہمارا عمل, جس لیے قرآن نے ہم سے مطالبہ ہی جیسے حضرت نے فرمایا تھا, اللہ نے ہم سے اچھے عمل کا مطالبہ. ضروری نہیں ہے آپ اپنے بچے کو مفتی بنائیں, عالم بنائیں, قاری بنائیں. دیکھو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, یہ کہ ایک جماعت قرآن نے بیان کر دی ہے, ایک ہونی چاہیے کہ جو علم کی حفاظت کرے, آگے علم منتقل کرتے رہے. لیکن سارے تو مولوی نہیں بنیں گے نا, دنیا کا نظام چلانا ہے بھائی جان, کاشتکاری بھی کرنی ہے, باغوں کو بھی سنبھالنا ہے, ٹرینیں بھی چلانی ہے, جہاز بھی اڑانے ہیں, فیکٹریاں بھی چلانی ہیں. تو میرے عزیز دوستو, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو دوزخ میں چلنا ہی نہیں. اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے کہا, کسان ہے وہ نیک بنے جنت میں آج, سمجھ رہے نا جی. اسی طرح وکیل ہے, وکالت صحیح کرے گا تو جنت میں آئے گا. اگر اس نے وکالت میں ظلم کیا, ظالم کا کیس پکڑا تو کہاں جائے گا؟ دوزخ میں آ جائے گا. جج ہے, اس کے لیے بڑی اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑے جنت کے وعدے کیے ہیں. جج فیصلہ میرج پہ کرے گا تو جنت میں آئے گا. جج ہے, جھنڈے والی گاڑی ہے, پولیس کی گاڑی ملی ہوئی ہے, لیکن رشوت
لیتا ہے فیصلے میرٹ میں نہیں کرتا. اس جج کی 4 دن کی عیش ہے, مرتے ہی خدا کی قسم قبر میں عذاب شروع ہو جائے. قیامت کی صبح تک یہ ذلیل ہوگا, یہ رسوا ہوگا. یہ بے شک دنیا میں عزت, قرآن نے اس کو بیان کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پھر جب میں ان کو سزا دوں گا نا, کہ دنیا میں عیش تو کرتے تھے لیکن نیک نہیں بنے, اللہ فرماتے ہیں میں ان کو کہوں گا ذق انک انت العزیز الکریم, لو اس عذاب کا مزہ چکھ لو, دنیا میں تم بڑے معزز بنے پھر. تو میرے عزیز دوستو, اسی طرح میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اگر ایس پی ہے, آئی جی ہے, نیک ہے تو جنت کے باغوں میں, نیک نہیں ہے تو دوزخ کی گھاٹیوں میں. یہ سبق دیکھو آج بہت کم بیان کیا جا رہا ہے. اس کا وہ نقصان کیا ہوا؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات کر دوں, اللہ ہمیں معاف کرے. میں دیکھو میں کیونکہ تجربہ, مجھے سفید داڑھی آ گئی اس لائن میں, اس دین